ہیں ایک صاحب، چلو ان کو لے لیتے ہیں بھائی، مصطفیٰ آ جائیں. ہاں یہ اچھا کیا انہوں نے نام چینج کر لیا، ٹھیک ہو گیا. جی جی ہیلو بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اپنا تعارف کرائیں. تعارف جی ہم اسامہ ہیں پاکستان سے. آپ مسلمان ہیں پاکستان سے، ٹھیک ہے. جی 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 فرمائیے. جی عامر بھائی سے میرا ایک سوال تھا. میں کچھ دن پہلے ان کی اسٹریم دیکھ رہا تھا. ان کی یہ جو اولئک ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ والی جو آیت ہے اس میں شر البریہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی آپ تفسیر بتائیں. یار اس پہ میں تو نے پورا ایک جگہ پروگرام اس پہ تو پورا پروگرام تھا. ہاں پھر ہمیں شر البریہ کیوں کہتے ہو؟ تو اس پروگرام کے سٹارٹ میں تو ڈیٹیل بیان کی تھی. پھر مفتی صاحب نے بھی کتنے ہی پروگرامز میں یہ تو سوال اتنے تواتر سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ تو جی اب ہمارے آپ کمنٹس پہ پوچھیں گے تو ہمارے آپ کو آڈینس ہی آپ کو اتنا جواب دے دے گی. ماشاءاللہ ان نہیں، کو ہی اس پتہ میں چل چکا. مجھے پتہ تو ہے پر دو جواب ہے نا. ایک میں نے جواب سنا تھا، انہوں نے کہا ایک بندے نے جواب دیا تھا کہ اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے، وہ لوگ مخصوص ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہیں. اور دوسرا آپ تو بالکل عام کر رہے تھے کہ کوئی بھی کافر ہو، مشرک. ہوں. اچھا، جی ایک مفتی صاحب نالج آپ اسلام آ گئے، رک جائیے. اچھا، جی جی یہ جو آیت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بلد میں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، کفار یعنی اہل کتاب و مشرکین، فی ناری جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اولئک ھم شر البریہ، اولئک یعنی وہ کفار جو کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، یہی شر البریہ ہیں. شر البریہ کیوں ہے؟ ان کے شر البریہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں یہ ہمیشہ جلیں گے. یعنی شر البریہ ہونا سبب ہے اور جہنم کی آگ میں جلنا اس کا نتیجہ ہے. سبب کو تو پہلے ہی آنا ہے نا، سبب اور نتیجہ دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوں گے. یعنی ٹھیک ہے. یہ اس طرح مصطفیٰ بھائی اس کو یوں مطلب یہ سمجھے. عام ہے، عام ہے کہ مصطفیٰ بھائی اس کو یوں مخصوص ہے. مصطفیٰ بھائی ایک منٹ اس کو یوں سمجھے جس طرح مفتی صاحب نے سمجھایا. ایک جٹ کی مثال سے سمجھاتا ہوں. جیل میں جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں نا مصطفیٰ بھائی. جی وہ جیل میں ہوتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ مجرم ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی ہے نا؟ ہاں. یعنی جیل میں مجرم ہوتے ہیں اور وہ جیل میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مجرم ہوتے ہیں. تو جہنم میں شر البریہ ہوں گے، وہ جہنم میں اس لیے ہوں گے کہ وہ شر البریہ ہیں. کہانی ختم. ٹھیک ہے بھائی. جی سمجھ میں آ گیا؟ جی. پر ایک اور سوال ہے. پر اس سے پہلے وہ تو الٹیمیٹ ہے نا، الٹیمیٹ سے پہلے جو عام ابھی امتحان ہے نا، جیسے دنیا امتحان گاہ ہے، ہم یہاں پہ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں کیا یہ بھائی کافر ہے، یہ بھائی شر البری ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس پہ مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات کر دی ہے. دیکھیں میری بات سنیں. چور اور مجرم یا کوئی بھی جو جرم ہے، جب وہ جرم کرے گا وہ تب تک مجرم ہی رہے گا. وہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو کامن سینس کی بات. جب تک ایک بندہ مجرم ہے اس کو وہی کہا جائے گا. جب وہ اپنے جرم سے توبہ کر کے ہٹ جاتا ہے اس کو نہیں کہا جائے گا. اس کی ایک مثال مثلا مصطفیٰ صاحب یہ ہوگی، مثلا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی نے آپ کے محلے میں کسی کا قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ گیا قتل کر کے. آپ نے خود دیکھا، آپ اس کے عینی گواہ ہیں. آپ کے نزدیک وہ مجرم ہے یا نہیں؟ جی جی مجرم تو ہے. آپ کے نزدیک وہ مجرم ہے. ابھی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا عدالت میں، لیکن آپ چونکہ اس کے عینی گواہ ہیں تو آپ اس کو مجرم ہی کہیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ عدالت میں جا کے وہ چھوٹ بھی جائے غلط اور ثبوتوں کی بنیاد پر، آپ تب بھی یہ کہیں گے میں نے چونکہ دیکھا ہے میں تو اس کو مجرم ہی مانوں گا. تو بھائی شر البریہ ہونا بھی دراصل جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہے. اب اگر ہم کسی کو کفر کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلاسفیمی کر رہا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ حق واضح ہونے کے بعد قبول نہیں کر رہا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی آبا و اجداد کی روایتوں پر اس لیے چمٹا پڑا ہے کہ اس کے آبا و اجداد یہ حرکتیں کرتے چلے آ رہے تھے، وہ اپنے آبا و اجداد کو مقدس سمجھ رہا ہے جبکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ ان کی وہی حیثیت ہے جو آپ کسی بھی عام انسان کی ہے.
محض اس لیے کہ وہ زمانے میں 200 سال اور 400 سال یا 4000 سال پہلے پیدا ہو گئے، اس سے یہ چیز ان کو مقدس نہیں بناتی. تو پھر اس کے شر البریہ اور مجرم ہونے میں کیا شک رہ گیا بھائی؟ اچھا الٹیمیٹ جہنم میں، ٹھیک ہے جہنم میں چلے لے جانے والا فعل ہے نا، جہنم میں لے جانے والا فعل. چلے جی، ہو گیا آپ کے سوال کا جواب، جزاکم اللہ خیرن. میں حضرت یہ کہنے لگا تھا، میں ایک جی بات رکھنے لگا تھا، ہونا بیسیکلی ریورس چاہیے تھا کہ ایک جی حدیث ملتی ہے غالباً بخاری شریف میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، غالباً ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، جو جی مر جائیں آگے چلے جائیں ان کو اللہ کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے، تو جب تک دنیا کے اندر موجود ہیں تو دعوت کا، اصلاح کا، تنقید کا یہ تو دائرہ کار چلتا رہے گا. اب جو آگے پہنچ گیا ہے، مثال کے طور پر ہم سے مفتی صاحب سے بھی ایک دن آ کے کسی نے پوچھا جی اسامہ بن لادن کے بارے میں بتائیں، وہ جنت میں ہے جہنم میں؟ وہ بھائی جہاں بھی چلا گیا اپنے اعمال کے مطابق پرکھے گا، ہم اس پر کیا فیصلے دیں؟ نہ مہاتما گاندھی کے بارے میں وہ کسی نے آگے پوچھا جی مہاتما گاندھی جنت میں ہے جہنم میں؟ بھائی اللہ کے حوالے، جو اعمال کیے ہیں جا کے بھگتیں گے، چلے گئے ہم. تو دنیا میں جب تک ہیں تو ہم تنقید کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے اچھا، حوالے. یہ ایک سوال ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ شر البریہ کہنے کی وجہ کفر ہے یا موت علی الکفر ہے؟ زبردست. دیکھیں ہاں، یہ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا ہے، اس کا میں جواب دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ انسانی عدالتوں میں کسی بھی جرم کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ اس آدمی کو مجرم قرار دے دیا جائے، اور پھر صدر جمہوریہ، مثلا ہمارے جو لبرل سیکولر نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو ہے چلو جی معاف کر دیا، اس کو اتھارٹی دی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ عدالتوں کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ سمجھنے کے باوجود کہ سامنے والا مجرم ہے وہ اس کو معاف کر دیں. ہاں، وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ثبوت بھائی ایسے نہیں ہے اتنے کمپیلنگ کہ ہم اس کو جو ہے مجرم مانے، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر ثبوت ہے تو پھر وہ معاف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ اس کا نظام دنیا جیسا نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیا ہے کہ ایک آدمی نے جرم کیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے جرم کیا، کرتا رہا اور توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا اور مر گیا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ شر البریہ نہیں ہے. لیکن اس کا شر البریہ ہونا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کافر رہا اور کفر کی حالت میں مرا، تو دونوں ہی چیزیں اصل میں فیکٹر ہیں اس کو شر البریہ بناتی ہیں. زبردست زبردست. ماتو وہم کفار کے الفاظ ہیں، ماتو وہم کفار. جی ہاں. اچھا، اب اگر ہم موجودہ کسی شخص کو جو اسلاموفوب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ کی شان میں سخت گستاخی کر رہا ہے، تو اس کو شر البریہ اس لیے کہا جائے گا چونکہ جو موجودہ اس کی حالت ہے وہ ایسی ہے کہ جو جہنمیوں کی ہے، جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے ان کی بھی وہی حالت تھی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک فقہی جزیہ میرے ذہن میں آیا. ایک مسئلہ ہے کہ ایک عورت اپنی جو مینسٹریشن میں ہے، اگر وہ رمضان کے کسی دن میں یعنی دن کے وقت میں وہ پاک ہو گئی، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ روزہ رکھے گی؟ ظاہر ہے کہ روزہ رکھنے کا جو وقت ہے وہ تو گزر گیا، وہ مثلا دن میں 10 بجے 11 بجے وہ پاک ہوئی ہے، تو اب جو بقیہ دن ہے وہ تشبہ بالصائمین کرے گی. تشبہ بالصائمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے داروں جیسا ریزمبلنس کرے گی کہ وہ جس طریقے سے وہ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، یہ بھی کھائے اور نہ پیے، یہی اس کی عبادت ہے، یہ روزہ نہیں ہے، اس روزے کی قضا کرنی ہے، یہ تشبہ بالصائمین ہے. ایسے ہی ایک آدمی تشبہ کی جو حیثیت ہے وہ شریعت میں یہ ہے. ایسے ہی من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ شر البریہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کی حالت میں جیے اور کفر کی حالت میں مرے اور وہ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے، وہ شر البریہ ہیں، تو وہ لوگ جو ان کے راستے پر ہیں وہ بھی تشبہ کی وجہ سے شر البریہ ہی کہلائیں گے. من تشبہ بقوم فہو منہم. زبردست پوائنٹ، ماشاءاللہ زبردست پوائنٹ، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں. حمزہ علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہاں، میرے دماغ میں پتہ نہیں یہ سوال کیوں آ رہا ہے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کو نہ مطلب کسی کو جہنم میں ڈالنے سے نہ ان کی عزت میں کوئی کمی آئے گی اور نہ جنت میں ڈالنے سے ان کی عزت بڑھ جائے گی. تو ہم انسانوں کو مطلب مرنے کے بعد جو جنت ہے جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ مطلب اس سے کیا اللہ کو کیا اس کے بارے میں کہیں حدیث یا قرآن میں کچھ آیا کیا؟ آپ کے اس سوال کا جواب سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جو سوال ہے وہ ایک مفروضے کے اوپر قائم ہے، اور مفروضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سزا دے گا تو سزا دینے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کسی کو جزا دے گا یعنی انعام دے گا تو انعام دینے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک مفروضہ ہے.
جبکہ اسلام میں سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے اس کا تعلق عزت اور ذلت سے نہیں ہے، اس کا تعلق عدل اور انصاف سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا نہ دے اور مؤمنین کو جزا نہ دے، ان کو جنت نہ دے، تو پھر وہ انصاف کہاں رہا؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کیسے مانے؟ ہم اس کو احکم الحاکمین کیسے مانے؟ یعنی پھر تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ ناانصاف ہے، وہ ناانصافی کرتا ہے، اور جو ذات ناانصافی کرے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہماری پالنہار اور رب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سمپل سا پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی حمزہ علی صاحب، قرآن آپ کی ایک میوٹ آیت ہوئے۔ بھی میرے پاس میں کیا ہوا ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا کہ تم اللہ کو کوئی خاص کوئی شوق ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، وہ تو تمہارے اعمال کی بنیاد کے اوپر تمہیں فیصلے کر کے عدل قائم کرتا ہے، اس کو کوئی شوق نہیں ہے کوئی رائٹ، تمہیں۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ وما کان اللہ ان یعذبہم وانت فیہم، اور آگے کے وما الفاظ کان ہیں کہ اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ وہم یستغفرون، ایگزیکٹلی یہ جی آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تم استغفار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اصلاح کی طرف آ جاؤ، نیک کام کرو، معاشرے میں انصاف پیدا کرو، زندگی جیو، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، چلیں ایک حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں، صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کائنات کا ایک ایک بندہ شروع سے لے کر آخر تک کے یہ سب کے سب اعلیٰ صعید واحد ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر انسان، اور ہر انسان کا دل اتنا ہی پیور ہو جو آج کسی انسان کے ذہن میں امیجنیشن میں، مثلا آپ ایک پیورسٹ سول امیجن کر لیں، تمام لوگ اتنے ہی پیور بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی عزت میں کوئی اضافہ آپ نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ سارے کے سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور آپ امیجن کریں ایک سب سے خراب انسان، اور تمام کے تمام لوگ اتنے ہی خراب ہوں کہ جتنا آپ کا ایک امیجنری ہیومن خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس عدل اور انصاف کے نتیجے میں وہ جنت اور جہنم بھیجتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک ضروری صفت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، اہل بیت کئی مرتبہ آئے اور چلے گئے۔ جی بھائی، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، وہ ہر بار مسٹیک سے نالی ہو جا رہا تھا آپ کے ساتھ، جی 1 مہینے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن معلوم نہیں کیسے کر کے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی، اور عامر صاحب کو بھی میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب نا، بات 2 مجھے کرنی تھی۔ ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ میں اکثر سنتا ہوں آپ کے چینل پہ اہلاً و سہلاً، یہ کیا سنت ہے یا پھر کیا؟ اس کے بارے میں نے کبھی نہیں سنا۔ نہیں کچھ نہیں، یہ تو ویسے ہی ایک کلچر ہے، کلچرل چیز ہے، ہم استقبال کر رہے ہیں، جیسے ویلکم، اہلاً و سہلاً مطلب ویلکم۔ ہاں کیا؟ اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی مفتی صاحب کہ مفتی صاحب تھوڑی بہت وہ روایت ایسی ہے کہ جس پہ دل مانتا ہی نہیں، جیسے کہ جادو والی روایت ہے، اور سوسائڈ والی روایت ہے، 9 سال والی روایت ہے، یہ دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ روایت صحیح ہو سکتی ہے، تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ سوسائڈ والی روایت نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ ٹھیک ہے، جادو والی روایت میں کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کو جو اثر کرنا چاہیے تو وہ کیا نہیں۔ ٹھیک، پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت پر آپ کو شک اس لیے ہو رہا ہے چونکہ آپ 2023 میں مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم دونوں ٹائم میں 300 سال پیچھے چلے جائیں نا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریزنٹزم ہے، کہ پریزنٹ جو اس وقت نارمز ہیں، اس کو آپ نے درست سمجھ لیا یا اس کو آپ نے اسٹینڈرڈ مان لیا، اس کی وجہ سے آپ کو حضرت عائشہ والی روایت کے اوپر سوال ہوا۔ ہم مثلا ٹائم مشین ایجاد ہو جائے اور ہم آج سے 300 سال پہلے، بہت دور نہیں 200 سال پہلے پیچھے چلیں، تو ہم دیکھیں گے کہ بالکل سوسائٹی کا نارم یہی تھا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہ مجھے ہوگا، نہ آپ کو ہوگا، نہ دنیا میں کسی کو ہوگا، نہ کسی اسلاموفوب کو ہوگا۔ سمجھ گئے؟ لیکن اس کے بعد لیکن کبھی بھی اس سنت پہ عمل ہوا ہی نہیں، جیسے جادو نبی علیہ نہیں، کس نے السلام کہہ کے دیا؟ علاوہ کسی ایک منٹ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کم عمر میں کرنا، 9 سال کی، 6 سال کی، یا جو وٹ ایور، یہ اس کو دیکھیں، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں کہ جس کو سب لوگ فالو کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امر مباح تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا ایک صاحب نے سوال کیا، یہ سوال میرے سامنے بھی آیا تھا کہ بھائی کیا آپ یہ کام کریں گے
کیا آپ کسی 9 سالہ لڑکی سے نکاح کر لیں گے؟ یا آپ کی بیٹی اگر 9 سال کی ہوگی تو کیا آپ اس کو نکاح میں دے دیں گے کسی مرد کے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ بالکل، اگر اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو ضرور دیں گے، اللہ تعالیٰ حکم دے ہم دیں گے۔ اور ایک صاحب نے جواب دیا کہ اگر داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا تو میں اپنی لڑکی ضرور دوں گا۔ تو بھائی بالکل ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا داماد مل رہا ہے تو دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کر لی۔ تو آج کی تاریخ میں اگر خدا کا حکم ہوگا تو ہم بالکل عمل کریں گے، لیکن خدا نے کیا حکم دے رکھا ہے؟ خدا نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ عرف معروف طریقے پر، یعنی جو عرف ہے اس کے مطابق آپ نکاح شادی کا معاملات طے کریں۔ تو آج کی دور میں ظاہر ہے کہ جو لڑکی عاقل بالغ ہو جاتی ہے، نکاح کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، تب اس کا نکاح ہوتا ہے، ہم اسی پر عمل پیرا ہیں، سمپل سی بات ہے۔ تو آپ کا جو مسئلہ ہے نا کہ آپ کو جو ان حدیثوں پر شک ہو رہا ہے اس خاص حدیث کے اوپر، وہ پریزنٹزم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کا جو جادو والا مسئلہ ہے اس پر آپ کو شک اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جادو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امیڈیٹلی اثر کیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے پروٹیکٹ کرے گا۔ ایک منٹ میں ان کو میوٹ کرتا ہوں، ان کا نیٹ کا وہ پیکج ختم پروٹیکشن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ملا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ کی اجل موعود نہیں آ گئی۔ اور تیسری بات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی کہ خودکشی والی روایت کوئی روایت ہی نہیں ہے، ایک تابعی کا قول ہے، وہ نہ حضرت عائشہ کی طرف اس کا انتساب درست ہے اور نہ ہی کسی اور صحابی اور صحابیہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ آئی ایم کلیئر۔ جی اچھا مفتی صاحب، اس پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا۔ حضرت جی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو میرج کو لے کے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک 9 سال کی بچی کو دیکھیں، آج جو ملحدین یا مرتدین یا جو نان مسلم ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جو کھیل رہی ہے معصوم سی ہے، اور امیجن کریں آپ اس کو ایک اتنے بزرگ آدمی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر دیں گے، تو اس کا یہ جواب ایک سائنٹیفک وے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں نا، جس کی وجہ سے پیوبرٹی ڈرائیو ہوتی ہے، پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے، وہ صرف انٹرنل نہیں ایکسٹرنل فیکٹرز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ کیسا ہے۔ اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ آج کا 16-17، میں تو کہتا ہوں 18 سال کا لڑکا ہوگا، وہ باہر کتا بونگتا ہے تو وہ اس کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، اور آج سے کچھ ہی سال پہلے 16 سال کے محمد بن قاسم کتنے ہزار کلومیٹر سے دور آئے، ایک پورے لشکر کو جو ہے انہوں نے گائیڈ کیا، ان کے امیر تھے، اور ایک بڑی جنگ جیتی۔ تو ڈفرینس ہوتا اہم ہے کہ پوائنٹ، آپ کا زبردست کیا ہے، پوائنٹ، فیکٹر کیا ہوتے ہیں، آپ کا اپ برنگنگ کیسی ہے، اسی طریقے سے آپ کی زبردست مینٹل پوائنٹ۔ ایبلٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ جی نہیں بہت زبردست پوائنٹ ہے آپ کا کہ آج کا 16 سال کا لڑکا اور محمد بن قاسم کے دور کا 16 سال کا لڑکا، دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ 17 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آرمی کا کمانڈر آپ نے ڈکلیئر کیا تھا، اور آرمی میں کون کون لوگ تھے؟ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں شامل تھے۔ تو اس وقت 16-17 سال کے لڑکے لیڈ کر رہے تھے، آج 16-17 سال کے لڑکے جو ہے وہ پب جی میں مصروف ہیں۔ دیکھیں آج کے 16 سال کے لڑکوں کا آپ کمپیریزن نا، آج تو 50-55 سال کے جو یہاں کھچ والے ہیں وہ دودھ پیتے بچے ہیں، جاہل مطلق ہیں۔ اس وقت دنیا اسکندر اعظم جیسے پیگن بھی ہیں، وہ دنیا فتح کرتے نکلے تھے 12-12 سال کے۔ جی ہاں، زبردست۔ اچھا، دلت از کنگ۔ واہ جی جی بھائی، ہیلو، جی فرمائیے۔ ہاں امیر سب اچھے ہو گئے بھائی؟ جی جی بھائی ٹھیک ہے۔ جی بھائی بولیں۔ آپ کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ مسلمان ہیں ماشاء اللہ؟ نہیں، اچھا اوکے، آپ بدھسٹ ہیں؟ یس، اچھا جی فرمائیے، میرا کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ویسے تو سیم بھائی سے ملا تھا، تو سیم بھائی نے مجھے کہا کہ آپ کا سوال میں آپ کو بعد میں دوں گا کر کے، تو آپ آج مجھے یقین ہے کہ میرے سوال کا جواب ملے گا۔ اگر سیم بھائی نے وعدہ کیا تھا تو سیم بھائی ہی دے سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی رکھ لیں اپنا سوال، اگر ہمارے علم میں ہوگا تو ہم ضرور دینے کی کوشش کریں گے۔ جی سر رک جاؤ ایک منٹ، میں کیا بات ہے، لگتا ہے وہ کتاب حضرت کو کتاب کھولنے لگے ہیں۔ جی ہاں سر، جی جی ارے یار، یہ گھر بیٹھے سعودی عرب کے ویزا والوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، پتہ نہیں 25 آئی ڈی لے کر آ جاتے ہیں اور ہر آئی ڈی سے وہی نہیں، مجھے بھائی سمجھ اسپیمنگ نہیں نہ کرے۔ آتی
नहीं, मुझे समझ हेलो नहीं आती है भाई कि अगर कोई बंदा इतना सुस्त है, उसको घर बैठे वीजा चाहिए, तो वो उम्रा करने कैसे जाएगा? वो तो सुस्ती का मारा है। हेलो आपको जैसे कोशिश करें घर हेलो बैठे उम्रा की सहूलत लेके आए, फिर आपका हम सब्सक्राइब कराएंगे। हाँ। जी जी भाई, जी भाई, बोले। हाँ सर, कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, यानी काम लो कुरान और जी। हदीस को पकड़े रखो। और नबी, आपके नबी ने कहा था कि 72 फिरके होंगे, मगर ये भी कहा था कि इससे बचो। सही कहा क्या मैंने? अच्छा, बोले बोले, सवाल कर ले अपना, पूरा पूरा रखने सवाल। तो वो सवाल है कि हजरत अबू तालिब, यानी मेरे 2-3 सवाल है वैसे तो। नहीं, आप पहले वो अबू तालिब वाला तो वही दूसरा सवाल हो जाएगा ना। अभी आप इस पर करें, ये जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, इस पर आपका क्या सवाल है? इस जी पर सवाल ये है कि अ, मुसलमान लोग कुरान और हदीस पर सही से अमल क्यों नहीं करता है? उनको पता है कि दिन हक पर यानी क्या है। बिल्कुल, आपका सवाल बजा है। बहुत सारे मुसलमान कुरान और सुन्नत के ऊपर सही से अमल नहीं करते हैं, क्यों इसमें नहीं कोई करते? शक नहीं है। आपका सवाल बजा है। और क्यों नहीं करते, उसकी दुनिया में बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मसलन किसी के ऊपर माल की हवस गालिब है, तो किसी के ऊपर जाह यानी इज्जत की, कोई लिबरलिज्म का शिकार है, तो कोई सेक्युलरिज्म का शिकार है, तो कोई किसी और इज्म का और आइडियोलॉजी का शिकार है, कोई अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पर अमल कर रहा है, इसलिए वो कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करना चाहता। तो कुरान और सुन्नत के हक होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि दुनिया का हर बंदा हर हाल में उस पर अमल करेगा। नहीं, एक हक दे दिया गया। अब कुरान का कहना है कि इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हक तुम्हारे सामने सर वाजे कर दिया। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम शुक्रगुजार बंदे बनते हो या नाशुक्रे बनते हो। जी बोले। हाँ, सर कुरान में ये भी तो लिखा था ना कि यानी 1000 में से एक बंदा, सॉरी 1000 में से एक बंदा ये इसमें जाएगा जन्नत में। तो फिर कुरान में अभी ये नहीं दुनिया में लिखा है। देख, कुरान में, सॉरी हदीस या कुरान, दोनों में से एक में है शायद। हदीस में ये लिखा है, मैं बता देता हूं वो हदीस क्या है। हदीस में ये लिखा है कि एक मर्तबा सहाबा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में का एक और याजूज माजूज में का 1000, ये रेशियो होगा कि तुम में का एक अगर जन्नत में जाएगा तो याजूज माजूज में से 1000 जहन्नम में जाएंगे। ये रेशियो होगा। तो यानी वो सहाबा लोगों का किराम, नहीं है क्या? हाँ, वो लोगों का नहीं है क्या? नहीं, ये वो सहाबा किराम से है खिताब। उस हदीस का ताल्लुक सिर्फ सहाबा से है, कंपेनियन से है, और उनका मुकाबला किया है याजूज माजूज से। सबसे आखिरी सवाल सर, अबू जी, तालिब, जो अबू तालिब था वो नबी के साथ रहे, तो चचा थे। उन्होंने आखिरत, देखो उन्होंने आखिरत में ना कई नबी कह रहे थे कि आप कलिमा पढ़ो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने उनके जो बुत थे ना भाई, तो वो बोले कि लोग मुझे क्या कहेंगे। तो कुरान में एक आयत थी कि अ, उन लोगों ने अपने आंखों और कानों में ये डाल दिए, पट्टी बांध ली है, यानी उसको चलें, ये जंग लग गया है इख्तलाफी भाई, दिलों में। भाई ये वो इख्तलाफी उससे सवाल है। इसके मुताबिक इसको उसके सेम है आप क्या इसको दोनों? भाई 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 दलित भाई, आपने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं, जो दो किए हैं, ये इख्तलाफी सवाल है। ये इसको छोड़ें आप, मेरी राय ये है, बाकी मुफ्ती साहब देख लें जिस तरह मुनासिब। नहीं, बात तो सही है कि ये एक इख्तलाफी मसला है। देखें, मैं एक बात दलित साहब आपको बता दूं, दलित किंग साहब, पूरा नाम लेता हूं आपका, लास्ट नेम फर्स्ट नेम। वो ये है कि कुछ चीजों में उम्मत में इख्तलाफ हुआ है, और वो इख्तलाफ इस मसले को लेकर भी हुआ है कि अबू तालिब का खात्मा ईमान पर हुआ है या ईमान पर नहीं हुआ। हाँ, अहले उलमा की सुन्नत, दो राय है। अब मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। अहले सुन्नत का समझ लीजिए कि 99% तबका, 99%, ये इससे भी ज्यादा होगा, कुछ दो चार ही कुछ नहीं होंगे, वो इस बात का कायल है कि अबू तालिब का इंतकाल ईमान पर नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अहले तशय्यो इस बात के कायल हैं कि अबू तालिब का इंतकाल ईमान पर हुआ है। ठीक है, तो अब जाहिर है कि दोनों अफराद जो हैं वो हदीसों से इस्तेदलाल करते हैं, दोनों तरफ हदीसें हैं। जो अहले तशय्युह जिन हदीसों को मानते हैं, अहले सुन्नत उनको ज़ईफ करार देते हैं, उनकी अपनी एक एपिस्टेमोलॉजी और मेथोडोलॉजी है।
دوسری طرف اہل تشیع ان حدیثوں کو تسلیم نہیں کرتے جس میں ابو طالب کے کفر کی بات کی گئی ہے، ان کی اپنی ایک ایپسٹمالوجی ہے. اب یہاں یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا. اب رہی یہ بات کہ کیا ایک عام مسلمان کے لیے یہ مسئلہ کنسرنڈ ہے، اس کو کنسرن کرتا ہے یا نہیں؟ یعنی میں جب خدا کے سامنے پیش ہوں گا تو کیا مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ابو طالب بتاؤ ایمان کی حالت میں گئے تھے یا کفر کی حالت میں مرے تھے؟ کیا مجھ سے یہ نہیں. سوال ہوگا؟ مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا. میرے سے سوال کیا ہوگا کہ میرا ایمان اللہ کے اوپر ہے یا نہیں، خدا کے اوپر ہے، رسول کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ہے، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس کے ملائکہ کے اوپر ہے یا نہیں، یہ میرے لیے کنسرن کرتا ہے. وہ ابو طالب کا جو ایمان اور اسلام ہے یہ ایک ہسٹوریکل مسئلہ، اور ہسٹوریکل چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے. یس یس. ٹھیک ٹھیک تو ہے بھائی. سر آپ نے وہ سوال کیا کہ ایمان ہوگا تو آپ کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد جی لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جی تو سر اس کا کلمے میں آنسر ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا جی کوئی پوجنیہ نہیں ہے، جی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے. تو مسلمان جی. کو یہ پتہ ہے تب بھی مسلمان مزار پر جاتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا. یار یہ بات اچھی ہے کیا؟ ہاں ہاں، دیکھیں یہ بات بھی ہے نا؟ آپ نے بہت اہم اٹھائی ہے، اور اور میں سمجھتا ہوں اور کہ سنا جی میرا اب تک سوال پورا نہیں ہوا. اور جی حضور نے، یعنی میں اسلام کی 2.5 اور 2 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، جی. تو اتنا علم آیا ہے. تو آپ میرے سے ایک دعا کرو کہ اس کو اور علم میں اضافہ ہو اللہ سے. ماشاءاللہ. اللہ تو تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کے بعد دوسروں کے لیے منارہ نور بنائے. آمین ثم آمین. تو سر وہ مسلمان واقعہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی اس کے جیسے جو بولا ہے کلمے دیکھیں میں، تو اس کے دیکھیں اللہ میرے پر بھائی، یقین کیوں نہیں رکھتا؟ سن لیجئے میری بات، اب میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. مسئلہ کیا ہے کہ بہت سے مسلمان جہالت کا شکار ہوتے ہیں، اور اس جہالت کی وجہ سے وہ زبانی تو کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. چلے گئے کیا؟ ہاں، اچھا میں اپنی بات مکمل کر لوں. جی جی. لیکن وہ دل سے اس چیز کو یا اپنے عمل سے تسلیم نہیں کر پاتے. لہٰذا کوئی بھی شخص ڈزنٹ میٹر کہ وہ اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ کسی قبر پہ جا کر وہاں اس قبر میں پڑے ہوئے شخص کی عبادت کرتا ہے اور ڈائریکٹ اسی سے مانگتا ہے جس کو استغاثہ کہتے ہیں، تو اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈزنٹ ریلی میٹر کہ اس بندے کا نام اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسٹینڈرڈ اور بالکل معیار واضح ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. میں ان سے یہ سن رہے ہوں گے حضرت، اس سے پہلے کہ آپ کالر کی طرف چلیں، صرف ایک جملہ جی دلت بھائی آپ کی، میرا یہ جملہ ہے، میرا مشورہ سمجھ لیں بھائی کے ناطے کہ دیکھیں، اگر پنجابی کی ایک مثال ہے کہ دوسروں کا منہ لال ہو تو اپنا تھپڑ مار کے نہیں کرتے، سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ پوری دنیا اگر برائی کر رہی ہے تو اس وجہ سے آپ نے اپنے معیار کو تبدیل نہیں کرنا. آپ اگر اسلام کی تحقیق کر رہے ہیں اور آپ کو اسلام میں خوبصورتی نظر آئی، آپ اس کو قبول کرنے کی اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. پوری دنیا کے مسلمان بھی اگر برائیوں میں ملوث ہو جائیں، آپ نے فردن یعنی انڈیویجولی اکلوتے نے اپنا حساب دینا ہے. آپ میرا بھائی اپنی تیاری کر لو دلت بھائی، میرا یہ مشورہ ہے. بہت جزاک عمدہ، اللہ. زبردست میسج، ماشاء اللہ. مفتی اچھا صاحب جی میں جی. اب اجازت چاہوں گا، تقریباً 12 بج گئے ہیں. اچھا چلیں، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. آپ جزاک نے بہت دیر تک کے ساتھ دیا، بارک اللہ. عاصم بھائی، آپ کے 12 جی بج گئے ہیں یا گھڑی کے، یہ بتائیں ذرا. ہمارے یہاں 12 بج گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کہا میری طرف، اچھا طرف بھول گیا، مجھے لگا میرے 12، تو آپ نے بیچ میں طرف بولا، میری طرف 12 بجے. ٹھیک ہو گیا. استعارہ استعمال کیا ہے عاصم بھائی نے. ٹھیک ہے چلے. جزاک اللہ. اچھا جی، یہ ہے ایس ڈی لائف 24. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. بھائی آپ 24/7 لائیو ہوتے ہیں یا یہ آئی ڈی کا نمبر ہے کوئی؟ جی یہ 24/7 آپ لائیو ہوتے ہیں یعنی 24 گھنٹے، یا یہ ویسے 24 نمبر ہے کوئی؟ نہیں یہ آئی ڈی نہیں مل رہا تھا، اس لیے 20 پر لگایا ہوں. چلے ٹھیک ہے جی، فرمائیے. حضرت میں پچھلے ہفتے آیا تھا جی اسٹریم پر اور آپ سے کچھ بات کی تھی. چونکہ میں لاسٹ کالر تھا، زیادہ وقت بھی ہوگا تھا، تو میں نے آپ کو ای میل بھیجا، شاید آپ نے وہ ای میل چیک نہیں کیا. کس نام سے بھیجا تھا آپ نے؟ آپ نام ڈسکلوز کرنے، آپ نے کہا تھا نام ڈسکلوز نہیں کر پائیں گے.
है ना। हजरत मेरा आप मेरा हजरत का आपकी मैं स्ट्रीम में अहमद कुरैशी, आपकी मेरा स्ट्रीम नाम में अहमद तीन कुरैशी। चार हमें आपकी स्ट्रीम में हमेशा 3-4 भाई आते हैं जो आपसे ईमेल का गिला करते हैं, तो आपको ईमेल के लिए ना एक बंदा रखना पड़ेगा एक जो बंदा कम रखना से कम पड़ेगा आप मुझको। जी हाँ हाँ, मुझे जी लग रहा है